ہیلو، السلام علیکم۔ یہ جو ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے ہیں، ویسے تو بہت اچھے مبلغ ہیں، بہت اچھا ان کا حافظہ ہے، بہت اچھے ماہر ہیں۔ یہ جو دیگر مذاہب ہیں، ان کے ادیان جو ہیں دیگر، ان کے بڑے اچھے ماہر ہیں اور بات بھی بہت اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طریقے سے بھی کوئی گستاخی کرتے ہیں رسول کی، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی گستاخی انہوں نے کی ہو۔ ہاں، ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ زبان اردو زبان سے ذرا واقف نہیں ہیں، ان کو اتنا زبان کے اوپر عبور نہیں ہے اردو زبان پہ، اور وہ یہ بات اپنی کئی تقریروں میں بیان بھی کر چکے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں جو مکتب فکر ہیں، جیسے کہ اہل تشیع ہیں یا کوئی جلالی صاحب ہیں، انہوں نے ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، تو یہ روایت اچھی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا حافظہ بھی اتنا اچھا ہے، اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ قرآن کو لے کے کھڑا ہوا ہے، قرآن اور اللہ کی جو سنت ہے اس کو جب لے کر کھڑا ہوا جاتا ہے، تو پھر اس پر فتوی بازی نہیں کی جاتی ہے۔ ان کو پاکستان گورنمنٹ نے بلایا ہے، اور جب بلایا ہے تو ظاہر بات ہے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بلایا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو فتوی بازی چل رہی ہے ان کے اوپر، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور حال یہ ہمارا کہ دنیا ہمیں جو ہے وہ اس ٹائم مار رہی ہے، کوٹ رہی ہے، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اچھے مبلغ ہوں، یا کوئی اچھا عالم ہو، یا تقابل ادیان کا ماہر ہو، اس کے اوپر ہم اس طرح سے فتوے لگا دیتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ احمد دیدات صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے اعلیٰ درجے کے عالم دین تھے، اور انہوں نے ان سے بڑا استفادہ لیا ہے، اور وہ خود مینشن کرتے ہیں کہ میں دعوتی میدان میں آیا تو ڈاکٹر اسرار سے میں نے بہت زیادہ جو مدد لی۔ ان کو پھر انہوں نے پیس ٹی وی پہ بلایا انڈیا کے اندر۔ ہمارے ملک میں یہ چیز ایک آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ آپ کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دو، آپ کسی کو مذہب کا گستاخ بنا کے مار دو، یا آپ اگر زبان آپ کی سلپ ہو جائے تو آپ اس پہ فتوے بازی کرتے رہو۔ ان روایتوں سے ہم کب نکلیں گے، اور کب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو میرے خیال سے سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم یونٹی کے اندر رہو، اگر تم تفرقوں میں بٹے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور آج ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے کہ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور ہم فرقوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور دنیا ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کر رہی ہے وہ ہم بالکل بھی ایسا لے رہے ہیں کہ جی اس کو ہم نے نیچا دکھانا ہے، اس کو ہم نے نیچا دکھانا ہے۔ ہم نے کسی کو ایز اے مسلمان ٹریٹ نہیں کرنا، ہم نے ہر کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے، ہم نے ہر کسی پر گستاخ رسول کے فتوے لگانے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارا رہا معیار تو پھر بہت جلد یہ جو بچے کچے مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آیا اچھی نیت سے اور وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، دعوت قرآن کی ہے، تو اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے چاہیے۔ آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے تو اس ٹائم آپ بالائے طاق رکھ دیں اس کو، یہ دیکھیں کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی آپ کو اسٹڈی لگتی ہے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے کتنا وقت آپ کا لگتا ہے کہ آپ دیگر مذاہب کو پڑھیں اور پھر اس کے حوالے آپ حفظ کر رہے ہوں۔ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، بڑی محنت کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو دل سے ویلکم، جب ہماری حکومت نے کیا ہے تو ہمیں بھی انہیں دل سے ویلکم ہی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔